ثقہ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس جنگ کے پس منظر میں، جو جنگ امریکہ اور اسرائیل نے یورپ کی مدد سے اور دنیا کے بہت سارے اور ریاستوں کی مدد سے جو مسلط کی تھی، اس کا بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ دنیا کی سیاست پر جو ہے وہ پڑا ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی، اور اس سیریز میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے ایران پر بات کی تھی، کیونکہ جس وقت تک ہم تیاری کر رہے تھے تو ایران پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ پہ حملے کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا تھا۔ ایران پہ ہم نے بات کی، فلسطین پہ ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہیں، تو وہاں کے لوگ، وہاں کی ریاست اور وہاں کی سیاست جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اس پر ہم نے امریکہ میں موجود جو ہمارے دوست ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ان کو ہم نے مدعو کیا تھا، ان سے گفتگو سنی۔ اس کے بعد اس ساری جنگوں کا جو نتیجہ تھا وہ اس میں یورپ کو امریکہ سے دور ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے لیے کیا کیا سوچ سکتے ہیں، کیسے۔ اس پر بھی ہم نے ایک جو ہے سیشن رکھا۔ سیشنز ہمیں اور بھی رکھنے ہیں، لیکن وہ پھر ہم کسی اور وقت میں، آئندہ آنے والے مہینوں میں اس کو کریں گے۔ لیکن اس تمام گفتگو کے آغاز میں ڈاکٹر عاصم سجاد اختر سے جو ہے ایک بات ہوئی تھی، اور یہ ہوئی تھی کہ وہ اس ساری کا جائزہ لیتے رہیں۔ خاص طور سے ویسے تو وہ یقیناً لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس پروگرام کو آگے لے جانے کی جانب وہ اس کا جائزہ لیتے رہیں، اور پھر ایک سیشن صرف ان کا ہو جس میں وہ اس بات کو جو ہے وہ اس بات کا اندازہ کریں کہ اس سب لڑائی کے نتیجے میں دنیا میں نئے مراکز، طاقت کے نئے مراکز جو ہیں وہ کیا بن رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر عاصم سجاد اختر جو ہیں، جو ایک بہت جانے پہچانے تھنکر بھی ہیں اور اکیڈمک بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ترقی پسند خیالات سے ان کی سوچ ہے، لہذا وہ تمام دنیا کے مسائل کو، زندگی کے مسائل کو اس نقطۂ نظر سے بیان کرنے کی ایک بہت زبردست قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں، اور میں عاصم سجاد اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پہ اپنی گفتگو شروع کریں۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ کلیم درانی صاحب، اور جو بھی تمام اس وقت حاضرین ہیں ہمارے اس پروگرام میں۔ پچھلے ہفتے بھی آپ میں سے شاید کئی سارے آم، یہاں پہ موجود تھے جب ہم نے امیم لطفی کے ساتھ بھی ایک گفتگو ہوئی تھی۔ تو یقیناً یہ جو ابھی جیسے بات ہوئی کہ یہ سلسلہ، ویسے تو فلسطین پر نسل کشی کا سلسلہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی، لیکن یہ تو معاملہ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو 1948 تک بھی ہم اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اور جیسے پچھلے ہفتے اگر آپ میں سے کئی جو دوست شامل تھے تو آپ نے امیم کی بات سنی، تو یہ تو مجموعی طور پر یہ جو جنگ و جدل ہے، قتل و غارت گری کا جو سلسلہ ہے، مغربی سامراج کی جو پوری ایک تاریخ ہے، وہ تو ہم مطلب سینکڑوں سال پیچھے بھی لے جا سکتے ہیں۔ غلاموں کی تجارت، امریکہ میں دنیا کا سب سے پہلے جینوسائیڈ، یعنی کہ امریکہ میں سے مراد وہ خطہ جس پر یورپین نو آبادیاتی، یعنی کہ جو قبضہ گیر تھے، انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور وہاں کے مقامی لوگوں کا خاتمہ کیا۔ تو یہ اس لیے میں شروع میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو بات ہے کہ جو کچھ ہم ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ایران کی جنگ کی شکل میں، یا اس سے پہلے فلسطین اور بہت سارے، بلکہ ایسے بھی ہیں ہمارے پاس تھیٹرز آف وار، امپیریلسٹ وار، جو کہ جس شاید ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم ان کی بھی بات کریں۔ سوڈان ہے، یمن ہے، آم، میرے نزدیک تو اگر آپ نے تھوڑا سا کسی کو اطلاع ہوئی ہو تو
گزشتہ 24 بلکہ 48 گھنٹے میں ہمارے تو 3 4 بلوچستان میں یعنی کہ ایکڈیمکس یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹرز وہ بھی اغوا ہو رہے ہیں، یعنی کہ سامراجی جنگوں کا جو سلسلہ ہے اور سامراج کا جو ایک بروٹلائزیشن کا جو سلسلہ ہے وہ اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کی بہت ساری تھیٹرز ہیں۔ ام، تو کیا ایک لحاظ سے جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس سوال کا کسی حد تک مطلب ایک مختلف انداز میں کہ خاص طور پہ یورپ کا، امریکہ کا وہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے جس نے 45 کے بعد، 1945 کے بعد، ورلڈ وار 2 کے خاتمے کے بعد جو ایک مطلب ایک طرح سے جو نیا فیز تھا امپیریلزم کا، اگر اس کو ہم پیچھے لے کر جاتے ہیں، لیٹ سے 1492 سے ہم شروع کرتے ہیں جب امریکہ کے خطے پر کولمبس کے نام سے جو سو کالڈ ڈسکوری آف امریکہ ہے، تو یہ جو ایران کی جنگ ہے یا ایران پر جو مسلط کی گئی جنگ تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا جو کہ ایران کی مزاحمت نے بھی کچھ اس حد تک تو دنیا کے اندر ایک بار پھر آم، یہ واضح کیا کہ کم از کم گزشتہ 30 35 سال کا جو ایک کنجنکچر ہے، جس ہم ایک مارکسی زبان میں کنجنکچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ جو ایک مخصوص پیریڈ ہے کولڈ وار کے خاتمے کے بعد، اب کیا کوئی نئے مراکز قائم ہو رہے ہیں، ایک ملٹی پولر دنیا قائم ہو رہی ہے، ایک یونیپولر ورلڈ جو آم، ہم اور آپ سب اس کی بات کرتے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے بالکل اپنی من مرضی سے، اور امریکہ سے مراد امریکی سامراج، اس کے فوجی اڈے، IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے اس کے ایک خاص معاشیات، آ، اس کی اس کی سرمایہ دار کمپنیوں کی مرضی سے، بلکہ خود ہی، اور یہی سرمایہ داری، اور بلکہ ہم اگر مجموعی طور پہ جدلیات کی بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے تضاد تو پھر بھی جنم لیتا ہے کہ امریکی سامراج، امریکی سرمایہ کی مرضی سے جو آؤٹ سورسنگ اور آف شورنگ ہوئی، جس کی وجہ سے مشرقی ایشیا جو ہے نا اب دنیا کی مینوفیکچرنگ کا مرکز بن چکا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہم، اور پھر 2008 میں جو مالیاتی بحران تھا، آم، جس سے ہمیں ایک طرح سے پہلی بار واضح طور پر یہ جو اینڈ آف ہسٹری تھیسس ہے اور جو یونیپولر ورلڈ کا ایک طرح سے نہ ختم ہونے والا ایک تسلط ہے، اس کے حوالے سے یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ نہیں، یہ بھی ایک تاریخ کا فیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ تو ایران کی جنگ کے نتیجے میں یہ ایک طرح سے یہ جو مفروضہ ہے ملٹی پولیرٹی کا، اور ایک طرح سے آم، سامراج کی یا مغربی سامراج کے ایک لانگ ٹرمینل، یعنی کہ جلدی سے یا ایک بہت جھٹکے سے، بلکہ ایک لانگ ٹرم ڈکلائن یا ہیجمنی کا خاتمے کی جو بات ہے، یہ جو مفروضہ ہے، میرا خیال ہے آج جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اسی پر بات کی جائے، نیو پاور سینٹرز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، یا کچھ نیا، لیٹ سے اگر پاور سینٹرز کی بات کو بعد میں دیکھ لیں، لیکن نیو کا مطلب ہے کچھ نیا، کچھ ایک نیا فیز، کوئی ایک نئی تاریخ۔ کیا ایران صرف خود نہیں بلکہ ایک ایران کی اس مزاحمت کی شکل میں یا ایران کی مزاحمت کی صورت میں، کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جس پر آج سے کوئی 10 15 20 سال سے بات چل رہی ہے، کیا یہ ہمیں اب اس کی ایک ٹھوس علامتیں یا ٹھوس کانکریٹ اشکال ابھرتی ہوئی یا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی کہ یورپ، جاپان اور نارتھ امریکہ کی بنیاد پہ جو ایک دوسرے جنگ عظیم کے بعد جو سمیر امین کا ایک کانسیپچول فریم ورک تھا امپیریلسٹ ٹرائیڈ کا، کہ یہ کیا آپس میں بھی بکھر رہے ہیں، یہ بھی آپس میں بھی کچھ تضاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی کے تسلسل میں یہ میرے خیال ہے بات آتی ہے کہ اگر if there's a structure of imperialism
جو معاشی بھی ہے، فوجی بھی ہے، صاف ظاہر ہے مغربی سامراج کی شکل میں وہ ثقافتی بھی ہے، انگریزی زبان یا ایون یورپین زبانیں، مغربی کلچر، شعوری یا لاشعوری طور پر ہم سب آم، اسی کے اندر سے ہی پچھلے 400-500 سال سے ہم، مطلب کم از کم برصغیر کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں تو صاف ظاہر ہے انگریز نے یہاں پر حکومت کی 200 سال، تو ہم انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں، انگریزی میں ہی آ، تحریر لکھتے ہیں، ہماری ایون آرڈر آف بزنس ریاست کا بھی انگریزی ہے، تو کیا یہ سب کچھ اب کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ تو اس پہ دو تین میں آپ کے ساتھ جو ہے نا نکات پیش کرتا ہوں، جو پچھلے ہفتے بھی کسی حد تک ہم نے بات کی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں جو جدید امپیرلزمز ہیں، جیسے امیم نے ذکر کیا تھا، اگر آپ پورچوگیز کو چھوڑ کے آپ ڈچ، برٹش اور پھر یو ایس امپیرلزمز کی بات کریں، تو جو جدید امپیرلزمز ہیں، ان کی ایک جیووانی اریگی ہیں، ہمارے مارکسی فلسفی ہیں، انہوں نے ایک مختلف یعنی کہ تحریروں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جدید مطلب کوئی بھی یعنی کہ فیز آف امپیرلزم ہے، کیپٹلسٹ امپیرلزم آف کورس، ایمپائرس تو ہمیشہ مطلب ایک کیپٹلزم کو بھی پرسیڈ کرتے ہیں، تو یہ جو جدید امپیرلزم ہے اس کے اندر جب آپ کی لیٹ سے معاشی ایک طرح سے اجارہ داری یا معاشی ایک طرح سے طاقت یا ایک منوپلی پاور ختم ہو جاتا ہے تو امپیرلزم بھی بکھر جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ ایک دن میں 2 دن میں، بٹ ایک مطلب ایک ٹیمپورل فریم کے اندر، آ، وہ برٹش سٹرلنگ کی امپیرلزم ہو، آم، یا اس سے پہلے آپ ڈچ امپیرلزم کی بات کریں، آم، تو اس نے یعنی کہ یو ایس امپیرلزم نے یا ڈالر ہیجمنی نے اس کو ریپلیس کیا، مینوفیکچرنگ یا طرح سے جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں پروڈکٹیو اکنامک طاقت کی بنیاد پر بھی اور پھر فائنینشیل طاقت کی بنیاد پر بھی، بٹ واٹ وی آر سیئنگ ٹوڈے از کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ چین کا، ایسٹ ایشیا کا مجموعی طور پہ چین بالخصوص اور ایسٹ ایشیا ان جنرل لیول، جس میں آپ کو ویتنام اور تھائی لینڈ اور جنرلی کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مینوفیکچرنگ دنیا کا جو مرکز ہے، وہ مینوفیکچرنگ کا مرکز جو ہے نا وہ مشرقی ایشیا، اب تو ہم کم از کم 10-12 سال سے ہم بالکل واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ شفٹ ہو چکا ہے۔ موسٹ آف دا ورلڈ سرپلس ویلیو، موسٹ آف دا ورلڈ مینوفیکچرنگ ٹیکس پلیس ان ایسٹ ایشیا، لیکن یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہمیں جدید امپیرلزمز کی تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ آم، باوجود اس کے کہ یہ معاشی یا مینوفیکچرنگ کی اجارہ داری مغرب کی، پرٹیکولرلی یو ایس کی نہیں رہی، آم، بہرحال، اور ایون ڈالر ہے جرمنی یعنی کہ دنیا کی ایک ریزرو کرنسی کا ڈالر کا ہونا، اور اب اگین سم تھنگ وی ڈسکس بریفلی لاسٹ ویک کہ ہارمز نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہارمز پر جب ایران نے آمد و رفت پر پابندی لگائی اور ایک طرح سے اس کو کلوز کیا، تو ساتھ میں ایران نے یہ بھی کہا کہ یوان میں یعنی کہ چین کی کرنسی میں کہ اگر کوئی بھی بحری جہاز آتا جاتا ہے اور ہمیں یعنی کہ ایک گزرنے کے لیے ایک طرح سے ٹیکس یا یعنی کہ ٹول پے کرتا ہے تو ہم اس کو اجازت دیں گے، تو اس طرح کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ایون فائنینشلی ڈالر کچھ کمزور ہو رہا ہے، آج بھی ڈالر دنیا کا ریزرو کرنسی ہے، آج بھی دنیا کے بہت سارے ملک بشمول پاکستان اور بہت سارے چین بھی بلکہ، آپ نے دیکھا کہ ابھی ٹرمپ چین پہنچا ہوا ہے اور 3 دن سے شی جن پنگ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہا ہے، لیکن بہرحال آم، کچھ نہ کچھ اس ڈالر ہیجمنی میں بھی ہمیں کچھ کمزوری نظر آئی یا کچھ مطلب پسپائی نظر آئی،
But despite the manufacturing and financial retreat, अब इसको कह लें पसपाई कह लें, ये हम पहली दफा देख रहे हैं कि एक दुनिया की जो साम्राज्य ताकत है और अमेरिका, वो फिर भी मिलिटरली वो इतना, यानी कि उसका एक तसल्लुत है कि हम ये तो नहीं कम से कम कह सकते कि एक टर्मिनल इकोनॉमिक डिक्लाइन अपनी जगह, बट नेवरदलेस इट स्टिल रिटेन्स लिटरली मिलिट्री मोनोपोली. नाउ ईरान ने ये साबित किया कि आप सस्ते ड्रोन्स के जरिए और एक स्ट्रेटेजिक, यानी कि जंग की मंसूबाबंदी के जरिए आप इस एब्सोल्यूट मोनोपोली को बहरहाल चैलेंज कर सकते हैं. बट इट इज स्टिल एब्सोल्यूट मोनोपोली. मेरा ख्याल है हमें इस पे कोई एक रोमानवी कोई तस्वर का वो शिकार नहीं होना चाहिए. ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. ईरान के फौजी तनसीबात हों, ईरान की मईशत को अम, मतलब एक जस्ट इन टर्म्स ऑफ sheer एयर पावर, जो मिसाइल्स और जो बॉम्ब गिराए गए, ऐसा नहीं है कि ईरान कोई इस सारे अब तो खैर तीन तीन महीने हो गए. इस 3 महीने के अरसे में ईरान को कोई, बिल्कुल ही ईरान की कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री है मेरे नजदीक एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री जरूर है, क्योंकि एसिमेट्रिकल वॉर में ईरान ने फिर भी अमेरिका और इसराइल को लगाम दिया. बट द पॉइंट इज दैट imperialism still, or US imperialism still enjoys a absolute monopoly over the means of destruction, या coercive power या military power. तो अब हम एक ऐसे दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां पे मुआशी और मालियाती, और अब आने वाले वक्त में एनर्जी के जराए के हवाले से, क्योंकि चीन की रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत एक वाजे एक एडवांटेज है, और उसने एक बहुत बहुत हवालों से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिहाज से, रिन्यूएबल सोलर पैनल्स के लिहाज से, बैटरीज के लिहाज से बहुत, यानी कि अपनी सनतों को बहुत तरक्की दी है. बट वी हैव दिस डिसजॉइंट. तो यानी कि जो हम नया कुछ नए की बात कर रहे हैं, तो हमें इसके साथ कंटेंट करना पड़ेगा, इसके साथ जो है ना इस चीज को सोचना पड़ेगा कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि दुनिया, हाँ ये बात जरूर है, और इस पर इसका इसका जिक्र करना भी जरूरी है कि हाई ग्रेड वेपन सिस्टम्स में, और जो हम जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन वॉरफेयर, इस सारे अमल में जो है ना, व्हाट इज इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इज द इनपुट्स व्हिच आर व्हाट वी कॉल रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स. इसमें भी चीन has definitely has an advantage. It's an exporter, it's a net exporter of rare earth. और मजमूई तौर पर आने वाले वक्त में इवन फौजी या मिलिट्री हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की के हवाले से ये एक बहुत अहम उसका एक मतलब एक लिहाज से उसकी बरतरी है. बट मेरा कहने का मकसद ये है, व्हाट आई वांट टू सजेस्ट टू यू इज के व्हेन वी थिंक अबाउट न्यू, व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट इज के हम आज एक ऐसी दुनिया और एक ऐसे निज़ाम के अंदर रहते हैं जिसके अंदर मुआशी और फौजी ताकत का जो एक क्लियर मुताबिकत होती थी, ठीक है, आज से 100-200 साल पहले, उसमें अब आपको एक किसी हद तक एक फासला भी नजर आता है कि मुआशी या मालियाती तौर पर या इवन एनर्जी के रिसोर्सेज के तौर पर उभरते हुए मराकज हैं, स्पेशली चाइना, बट ईस्ट एशिया मोर जनरली. इस पे मैं आता हूँ कि जो मिडल ईस्ट है या ईरान है, या एक मिडल पावर थीसिस आजकल जिस पर बहुत बात होती है, जिसमें पाकिस्तान को भी शुमार किया जाता है. बट इन टर्म्स ऑफ बिग पावर्स, यू नो, बिटवीन अमेरिका शिफ्ट टुवर्ड्स चाइना, तो इस सारी चीज में हमें ये देखना पड़ेगा कि देयर स्टिल वेरी मच ए क्लियर एडवांटेज दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंजॉयज. नेटो भी है, नेटो का भी एक पहलू है यूरोप का, और यानी कि तारीखी तौर पे मगरबी साम्राज्य का, वो किस हद तक कायम रहेगा, वो किस हद तक बिखरेगा. बट आई एम स्पीकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ जस्ट मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो कि यानी कि मिलिट्री पावर, अमेरिका एंड जस्ट
تاکہ اس کی وضاحت ہو کہ امریکہ کی فوج آج بھی دنیا کی اگلی جو 10 بڑی فوجیں ہیں، جس میں چین بھی شامل ہے، روس بھی شامل ہے، ہندوستان بھی شامل ہے، پاکستان بھی بلکہ شامل ہے، 10 بڑی فوجوں سے بھی زیادہ اس کے پاس مینز آف ڈسٹرکشن ہے ان ایبسولوٹ ٹرمز۔ تو میرا خیال ہے نئے دنیا کے مراکز کے ابھرنے میں آم، یہ اپنی جگہ ایسٹ ایشیا، چائنا آم، کی بات ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دیر اسٹل گوئنگ ٹو بی ریورژن، کہ کہیں نہ کہیں آپ کو پھر بھی نظر آئے گا کہ فوجی طاقت کے لحاظ سے، اور ابھی فی الحال ایون ڈالر ہے جرمنی ایروڈ ہو رہی ہے لیکن ختم تو نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے اس نئے میں آپ کو کچھ پرانا بھی اس کا تسلسل ملے گا۔ دوسرا جو پہلو ہے کہ وہ میرا خیال ہے نئے پاور سیکٹرز کی بات جب ہم سوچتے ہیں تو پچھلی دفعہ بھی بہت ہی مختصر اس پہ بات ہوئی کہ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ نئے پاور سیکٹرز، ہمارا یونٹ آف انالیسس اسٹیٹ ہوتا ہے کہ اسٹیٹس ہوتے ہیں اور اسٹیٹس آپس میں ایک جیو پولیٹیکل الائنمنٹ کرتے ہیں، اور جو پہلے پاور سینٹر تھا مطلب یورپ تھا، پھر اس کے بعد امریکہ بنا، اور اب وہ پاور سینٹر اب اگر بدل رہا ہے کس حد تک بدل رہا ہے، اگر مطلب ایک سوال کے طور پر آئی تھنک واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس کیس میں ڈومیسٹک پاور کا، ڈومیسٹک اسٹرکچر آف پاور کا بھی ایک براہ راست تعلق ہے، بیکاز یہ نہیں ہوگا، مثال ہے پاکستان کی ہی شاید سب سے نمایاں مثال ہے، یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندرونی پاور سٹرکچر کے کی پوری تاریخی یعنی کہ جو بھی 80 سال کی جو تاریخ ہے، وہ اچانک ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک نئے پاور سینٹر کی طرف اس کا مکمل جھکاؤ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکمران طبقہ ہے، بالخصوص جو جرنیل شاہی ہے، وہ برے حالات میں بھی اس کا ایک امریکہ کی طرف جھکا ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جب افغان جنگ ختم ہوئی اور جنیوا اکارڈز ہوئے اور امریکہ کو ایز سچ پاکستان کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہرحال اس نے ہمیشہ کے لیے ناتا اپنا ختم کر دیا تھا، یا جب مشرف کے آخری سالوں میں جب وار آن ٹیرر کے اندر جب ہمیں دیکھتا ہے اوباما آتا ہے اور اوباما کا کچھ تھوڑا سا دباؤ بڑھتا ہے کہ پاکستان کو ہم کھلی چھٹی نہیں دیں گے، وار آن ٹیرر والے زمانے کی ایڈ نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو تاریخی ایک اسٹرکچرل تعلق ہے پینٹاگون اور جی ایچ کیو کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سو what I'm trying to say is that is true of Egypt, that is true of Turkey, that is true of frankly most Arab states، کہ وہ پچھلے کم از کم بیشتر یعنی کہ آدھی صدی کے عرصے میں وہ امریکی سامراج کی طرف ان کا ایک مکمل جھکاؤ ہو رہا ہے، سعودی عرب، رائٹ۔ تو یہ اگر ہم کہنے کہ ایک نیا پاور سینٹر بنتا ہے جو کہ چین ہے، وہ اس نئے پاور سینٹر کی طرف یہ دنیا کے بھی باقی ریاستیں بھی اپنا جھکاؤ بدل کے اس طرف جائیں گی، اس میں بھی ہمیں میرا خیال ہے پرانا جو ہے نا ڈھانچہ وہ اتنی جلدی سے بکھرنے والا نہیں ہے، بیکاز رولنگ کلاسز ود ان دیز کنٹریز ہیو انٹرینچڈ انٹرسٹس جو کہ اپنے آپ کو اس پرانے ڈھانچے کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ مطلب اگر آپ اگین جس تاکہ ہم اس کو ایک کانکریٹ بنائیں، یہاں پہ جب بھی کوئی اسپیشلی جرنیل ہوتے ہیں یا ایون آپ کسی بھی حکمرانوں کے کسی بھی پرت کی بات کریں، تو وہ کوئی چین جا کر سیٹل نہیں ہوتے جب ان کی حکومتیں ختم ہوتی ہیں، جب ان کے خلاف نیب کے کیسز بن جاتے ہیں، جب ان کا گراف گر جاتا ہے، وہ جا کر امریکہ سیٹل ہوتے ہیں، وہ آسٹریلیا سیٹل ہوتے ہیں، وہ یورپ میں سیٹل ہوتے ہیں، رائٹ۔ سو مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسٹری اینڈ اسٹرکچرز آف ہسٹری آر ناٹ جسٹ تھنگز دیٹ جو کہ یعنی کہ رات و رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اسٹرکچر سے مراد اسپیشلی کلاس انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑے طویل عرصے تک اس پرانے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ دس از آل جسٹ ٹو سے کہ نئے پاور سینٹرز ان پرٹیکولرلی ایسٹ ایشیا کا قیام تو جیسے میں نے کہا وہ تو آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ
اور اس کی جو اسٹرکچرل اکنامک فائنینشیل جو بنیادیں ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی کہ 2008 میں فائنینشیل کرائسس کے بعد یا آج تک جو 18 سال گزرے ہیں، یہ عمل کمزور تو نہیں ہوا، اس میں مزید شدت آئی ہے، لیکن what I'm trying to say is کہ پرانا اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوتا. And the history of imperialism demonstrates that کہ ڈچ امپیریلزم ہو، برٹش امپیریلزم ہو، یہ کوئی ایک دن میں یا ایک سال میں یا 10 سال میں بھی نہیں ختم ہوئے. یہ ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے from one hegemonic power to the next. And the last thing جو میں کہنا چاہوں گا which has to do with the middle power thesis، کیونکہ آج کل یہ بہت بات ہو رہی ہے پاکستان سمیت مصر، سعودی عرب، ترکی، کہ جی اب تو اس ملٹی پولر ابھرنے والے ملٹی پولر دنیا میں ایک تو ہوتا ہے گلوبل پاورز. امریکہ ایک گلوبل پاور ہے، چین گلوبل پاور ہے. اگر آپ یورپ کو ایک 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 اینٹی کے ایک یونیفائڈ اینٹی کے طور پر دیکھیں گے تو یو کوڈ سے یورپ، particularly old Europe، فرانس، جرمنی، برٹن، یہ ایک مطلب ایک بڑی گلوبل حیثیت کا ایک پاور ہے. بٹ دا ملٹی پولر تھیسس جو ابھی بہت آج جس پر بات ہو رہی ہے، اس میں مڈل پاورز کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں جیسے ہم نے دیکھا پاکستان کی تو اس لیے بھی بات ہوئی کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ پاکستان نے میڈیٹ کیے، یا مجموعی طور پر ایک 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 مفروضہ ہے کہ جیسے جیسے یونیپولر ورلڈ ڈسپلیس ہو کر ایک ملٹی پولر ورلڈ کا قیام ہوتا ہے تو مڈل پاورز کا رول بڑھتا ہے. I think that at some basic level، ایک جنرل لیول تو یہ بات اتنی کوئی کنٹروورشل نہیں ہے اور اتنی کوئی سمجھنے بھی مشکل نہیں ہے کہ جب ایک طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنی بالکل ایک تسلط قائم کر کے چلاتی ہے نظام کو، تو اس میں آپ کو ایک ہی بڑی ملتی ہے اور باقی آپ کو نسبت اس کے نسبت بہت کمزور ملتے ہیں. لیکن جب ایک یونیپولر دنیا نہیں رہتی اور اس میں آپ کو ایک طرح سے مختلف سینٹرز آف پاور ملتے ہیں تو اس میں مڈل پاورز بھی not only as centers of power but mediating powers کے طور پر ابھرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ مڈل پاورز آر ناٹ جسٹ، یعنی کہ جو ہمارے مسلم دنیا کے پاورز کی بات ہے اس میں بہت سارے اور بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. مڈل پاورز ایسٹ ایشیا کے کئی ملک ہیں، انڈونیشیا جیسے، ملیشیا جیسے، ایون سم آف دا اسمالر سٹی اسٹیٹس لائک سنگاپور. مڈل پاورز بائی ڈیفینیشن ایک فیک سا ٹرم ہے جس میں ایک طرح سے کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. اس کے کوئی ڈپلومیٹک، اکنامک، ملٹری ریچ اتنی ہو کہ وہ بھی کوئی ایک طرح سے دنیا کے اندر جو پاور سٹرکچر کے اندر کچھ حصہ ڈال سکتا ہے اور اس پہ کوئی کردار ادا کرتا ہے. آئی تھنک that جو ہمیں اس پہ جو مڈل پاور تھیسس کے حوالے سے جو میں کہوں گا کہ جس پر سوچنے کی بات ہے، اگین میرا مقصد ہے آج صرف آپ کے سامنے اگین کوئی موٹے موٹے سوالات رکھنا کہ بحث کا دائرہ کیا ہو سکتا ہے. تو مڈل پاور تھیسس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ what are these middle powers، what is their imagination، کہ وہ کیا ایک ریئل پالیٹک کی امیجنیشن ہے کہ وہ بس اپنا حصہ لینا چاہ رہے ہیں، اس طرح سے زیرو سم گیم ہے اور دنیا کا ایک جس کو what we call in international relations real politics، یا از دیر alternative imagination کہ بھی مڈل پاورز کوئی دنیا کے نظام کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں. اب اگر آپ مڈل پاور تھیسس کو آپ اس میں پاکستان یا سعودی عرب یا ترکی یا اس طرح کے ملک ڈالتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ متبادل امیجنیشن کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ دنیا کو سامراج، امریکی سامراج، and when we say جدید imperialism they are capitalist imperialisms، right? So ultimately the question is کہ جو ایک نئے پاور سینٹرز ہیں، نئی طرز ہیجمنی ہے، مڈل پاورز ہیں، کیا وہ عالمی سطح پہ یا ایون اپنے ملکوں کی سطح پہ کیا وہ سرمایہ دارانہ ترقی یا سرمایہ دارانہ امیجنیشن کے علاوہ بھی کچھ امیجنیشن رکھتے ہیں؟ دیٹس ناٹ اپیرنٹ ٹو می. یعنی کہ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا تو امپیریکل ایویڈنس نہیں نظر آتا کہ مڈل پاورز کے ابھرنے میں یا ایون نیو پاور سینٹرز جنرلی کے ابھرنے سے
we are seeing some clear contours. एक जनरल बात तो कि जी पुराना टूट रहा है, पुराना बड़ा जालिम है, पुराना बहुत वायलेंट है, पुराने की 500 साल तारीख से हम सभी मुतनफ़र हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बहस ही नहीं है। बट जस्ट बिकॉज पुराना टूट रहा है, जिस इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी जगह आ रहा है वो हर सूरत में उससे क्वालिटेटिवली बेहतर ही होगा। ये एक वही वाली बात है, दैट्स अ ब्लाइंड फेथ असम्पशन व्हिच आई थिंक के हमें तो कम से कम एक ब्लाइंड फेथ असम्पशन के तौर पर तो नहीं चलना चाहिए, हमें इन सवालात को खोलना चाहिए और आपस में भी बहस करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली पॉलिटिकली इस को भी एक तरह से दबाव बढ़ाना चाहिए कि जो भी बनेगा, जो भी आएगा, जो भी नया है, वो पिछले से तो कम से कम बेहतर हो। और बेहतर इज नॉट जस्ट सम इखलाकी कोई पैमाना तो नहीं है फॉर अस, दिस दिस इसका एक नाम है, उसका नाम सोशलिज्म है या एक पोस्ट कैपिटलिस्ट फ्यूचर है, एंड ऑफ कोर्स दैट पोस्ट कैपिटलिस्ट फ्यूचर कंपेयर टू द 20th सेंचुरी, आज तो एक उसमें एक बड़ा पहलू माहौलियात का भी है, नॉन ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स का भी है, प्लानिटरी सर्वाइवल का भी है। सो द मिडिल पावर थीसिस कम से कम मुझे कन्विंस नहीं, मुझे सिर्फ ये बताता है कि यकीनन मीडिएशन, निगोसिएशन, तरह तरह के अब खिलाड़ी अपने आप को इस स्ट्रक्चर ऑफ उभरते हुए या तब्दील होने वाले स्ट्रक्चर ऑफ पावर में फरीक बनाते हैं और अपने आप और कुछ ना कुछ उसमें से अपने आप को पोजीशन कर कर कुछ यानी कि एक नेगोशिएटिंग प्लेयर्स बन रहे हैं। बट इट डजंट टेल मी कि वो मुतबादल क्या ला रहे हैं। वो दुनिया के जो मुल्कों के अंदर और आलमी सतह पर भी जो बहुत बड़े बड़े शदीद किस्म के बहरानात हैं, सरमायादारी के, ओवर एक्यूमुलेशन के, इकोलॉजी के, एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड इवन एक पुरानी ताकत के, यानी कि पुरानी से मुराद बुरफ जो डोमिनेंट ताकत के टर्मिनल डिक्लाइन के नतीजे में जंग और जदल में भी जो एक शिद्दत हमें नजर आ रही है, नन ऑफ दिस फॉर मी फील्स लाइक इज एडिक्वेटली आंसर्ड जस्ट बाय सेइंग कि जी मिडिल पावर्स उभर रहे हैं या नए पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। सो ये है आई थिंक मैं इधर रुकता हूँ बिकॉज आई थिंक मेरा मकसद ये था कि कोई एक तरह से कोई बहस के लिए कोई नुकात आपके सामने रखे जाएं, whether that has to do with how the old imperialism or the declining US hegemony is still featuring a heavy dose of military reaction, और वो अरसे तक चलेगी बिकॉज एक पहली दफा की एक imperialism है जिसमें मुआशी कमजोरी के बावजूद फौजी ताकत उसकी फिर भी अनपैरेलल्ड है। Um, then the next question to do with the fact के ये जो हम मजमूई तौर पर नए पावर सेंटर्स की बात अगर करते भी हैं तो वो डोमेस्टिक पावर स्ट्रक्चर के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और तीसरे सब जुड़े हुए पॉइंट्स, और तीसरा मिडिल पावर थीसिस की जहाँ तक बात है उसके साथ क्या नई इमेजिनरी कोई नथी है। सो मैं इधर रोकता हूँ, एंड जैसे आप मॉडरेटर साहब आगे आप बात को चलाना चाहें। अगर आप मुनासिब समझें तो हम दोस्तों से सवालात ले लें एक एक करके, और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं एमफिल के यूनिवर्सिटीज़ के वो भी हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर पारसा सैन दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर वो भी इस हवाले से कुछ कुछ कह सकें तो हिंदुस्तान का एक नुक्ता नज़र जो है वो शायद बहस तो नहीं है इस वक्त, लेकिन ये कि उनकी जानिब से भी कोई बात आ सकती है। तो मैं डॉक्टर पारसा सैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो इस हवाले से कुछ कहना चाहें तो वो ज़रूर जो है वो अपना माइक जो है उनका हम माइक ऑन के देते हैं, उस पर वो पारसा पारसा आप हैं ना मौजूद? अच्छा, पारसा अभी नहीं है, अभी तक थे। डॉक्टर रियाज शेख इज देयर। अगर डॉक्टर रियाज शेख, आबिद का भी एक सवाल है, मेरे ख्याल है जितनी देर में रियाज तैयार हो, आबिद आप अपना जो सवाल आपने लिखा है वो आप पूछ लीजिए, ठीक है? आप बात कर लीजिए, आज थोड़ी थोड़ी सी बात हम कर लें सब, तो प्लीज़ आबिद। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अभी एक तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई
ڈاکٹر عاصم کا شکریہ اس کے لیے۔ دوسرا یہ کہ سوال یہ ہے کہ اب ہم نے بات کی کہ ایک جو امپیریلسٹ ہیجمنی ہے اس میں ہم ایک ڈکلائن تو دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی بروٹیلٹی جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہی ہے، لیکن اگر ڈکلائن کی طرف جاتے ہیں تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی اسپیشی اپنے ڈکلائن کو یا اپنی ایک طرح سے جب وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ملٹری بروٹیلٹی ہے اور ان کی جو انٹرونشنز ہیں، پراکسی وارز ہیں، ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بڑھتی بھی نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہی گلوبل انسٹیبلٹی بڑھتی بھی نظر آئے گی؟ میرا یہ بھی ہے۔ یہ کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے اب اس کا کوئی مطلب رہا نہیں ہے، تو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ان کے لیے کیا چیز بچ جاتی ہے؟ کیا ہمارے لیے ریجنل الائنسز کام کریں گے؟ کیا نئی ابھرتی ہوئی امپیریلسٹ پاور یا جو بھی اس کو کہیں اس کے ساتھ بنانے والا ایک الائنس، اس کے ساتھ اکنامک انٹرڈیپینڈنس وہ کام کرے گی؟ یا پھر نیوکلیئر ڈیٹرنس صرف واحد چیز ہے جو کہ ہمیں بچا سکتی ہے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال کہ ہم زیرو سم گیمز کی بات کرتے ہیں، کیا آپ اس کے علاوہ دوسری پاسبلٹیز دیکھتے ہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ کلیم صاحب چاہتے ہیں کہ میں اسی کا جواب دوں یا آپ کوئی مختصر اور سوال بھی ساتھ لینا چاہیں گے؟ آپ کی خاموشی سے میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میں اس کا جواب دے دوں۔ سوری، نہیں سوری، نہیں، ہاں، دیٹس فائن، نو آپ پرابلم۔ جواب دیں جی۔ جی، um, جی میں نے کسی حد تک تو عابد صاحب اس کا پہلے ہی تذکرہ کر لیا تھا کہ ڈکلائننگ امپائر جو کہ اگین تاریخ میں ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈکلائن معاشی اور فائنینشیل ہو، لیکن وہ ملیٹریلی پھر بھی دنیا کا ایک بہت ہی ایبسولوٹلی ڈومیننٹ ملٹری پاور ہو۔ تو امریکہ کی کیس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے، مطلب یہ تو واضح ہے، اٹ ہیز 100 military bases 1000 military bases all over the world۔ وہ ایئر پاور کے لحاظ سے ایران کی تمام مزاحمت اپنی جگہ، ایران نے تو ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کے تحت مزاحمت کی نا، ایران نے کوئی ایبسولوٹ سطح پہ تو امریکہ کو شکست تو نہیں دی۔ ایران نے تو صرف یہ کیا، صرف تو کہنا نہیں چاہیے بٹ ایک قابل ذکر بات ہے کہ ایران نے بہت یعنی کہ ایک اسٹریٹجک انٹرونشنز کی، ہارمز کی بات ہے، اس نے گلف اسٹیٹس کے اڈوں پر حملے کیے، گلف جی سی سی کنٹریز کو بھی اندر سے بھی ایک طرح سے تقسیم کرنے میں وہ کامیاب ہی رہا ہے ایک طرح سے۔ بٹ دا پوائنٹ از یس، بالکل اسی طرح ہے۔ امریکہ بہرحال اسپیشلی اسرائیل کے وہ جو اس کا ایک اڈا ہی ہے اسرائیل کی شکل میں، وہ بہرحال اس ساری صورتحال میں آپ اس کو بالکل ایکسپیکٹ بھی نہیں، ایکسپیکٹ کرنا بھی لفظ میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ بات جب پروگرام شروع ہوا تو فلسطین یا غزہ کی نسل کشی کی حوالے سے بات شروع ہوئی، تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ گزشتہ عرصے میں اگر آپ تھوڑا سا اور بھی پیچھے چلے جائیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے نا، نام نہاد جنگ جو ہے، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، خود پاکستان کے اندر، تو میں تو آنےسٹلی مجھے تو میں ذرا حیران ہوتا ہوں اگر آپ، میں شاید خود بھی کارپوریٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے ہم خود بھی ایک کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ بنو دیکھیں، لکی مروت دیکھیں، بلوچستان کی مجموعی صورتحال دیکھیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دیز آر ان اے سینس ایریاز، ریجنز ہمارے اپنے ہی ملک کے اندر جہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو یہ پراکسی، قتل و غارت گری، خونی جنگیں، لو انٹینسٹی بنال وائلنس روز کی صورت میں ملتی ہے۔ اور اس کو مطلب اس میں اندر جو انٹریگ ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں صحیح طرح سے کر سکتے ہیں۔ سو دس از واٹ وی کال ان اے سینس سسٹم جو کہ ڈکلائن، ایک مجموعی طور پہ ایک سسٹم جو کہ ڈکلائن میں تو ہے، لیکن اس سارے ڈکلائن کے پیریڈ میں مزید مارا ماری، مزید قتل و غارت گری، انتشار، نفرت، یہ سب کچھ اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اور وہ آف کورس ہر ایک کیس
کے لیے ہمیں الگ الگ تجزیہ کرنا پڑے گا، لیکن میں مجموعی جو ہے نا اس کی علامتوں کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک رہے گی بات، آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ ہم کیا کریں، دیکھیں ہم بھی ایک بڑا سوال ہے نا میرے جیسے بندے کے لیے، تو جب آپ کہتے ہیں ہمارے جیسے ملک، اب ہمارے جیسے ملک سے مراد کیا ہے؟ میں تو ملک کی سطح پر تو ایز اے یونٹ آف انالیسس، یہ نہیں ہے کہ مطلب اس سے انکاری کوئی ہو سکتا ہے، ملکوں کا بھی ایک انالیسس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہوتا رہے گا اور ماضی میں بھی ہوتا رہا، لیکن مطلب ابھی آپ دیکھ لیں نا پاکستان کا بڑا گراف چڑھا ہوا ہے کہ جی بڑا اس کی ڈپلومیٹک وکٹریز ہیں، اور مطلب چاہے وہ ایران اور امریکہ کے خلاف کے درمیان جو صلح صفائی کا جو معاملہ ہے، یا مجموعی طور پر پاکستان، جنرل بات ہے کہ پاکستان جو لیٹ سے 2-4 سال پہلے تک بھی بہت ایک بلیک شیپ تھا خطے کا اور دنیا کا، وہ بہت اس کی حیثیت بڑھ چکی ہے، بٹ پاکستان کو عوام کو کیا مل رہا ہے اس کا؟ سو یہ جو ہم جو ہے نا ہمارے جیسے ملک تو میں نے آپ کو پختونخوا اور بلوچستان کی میں نے آپ کو مثال دی، تو وہ ویسے ہی جل رہے ہیں، ویسے بھی کچھ نہ کچھ ان تمام چیزوں کا اگر آپ اس کو پیچھے کھینچ کر لے کر جائیں، آپ ایک حال کے ساتھ بھی جوڑیں گے، تو یہ ساری افراتفری اور ساری سامراج کے اندرونی تضادات کا کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں اثر ملے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دین there's even more بنال سے مراد even less obvious in the sense کہ وہ مارا ماری تو نہیں ہے نا، خون ریزی تو نہیں ہے، لیکن معاشی اس کے اثرات دیکھیں نا، اس دنیا کے نظام کے تبدیلی تو ایک بہت ہی آبجیکٹو سا ورڈ ہے کہ لیکن دنیا کے نظام کے اندر بڑھتے ہوئے افراتفری کے نتیجے میں وہ آپ 415 یا 20 روپے پیٹرول سے لے کر آپ بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے لے کر آپ قبضہ ہر طرف جو زمینیں اور پانی اور جنگلات پر قبضے ہیں، مطلب دس از انٹینسیفائنگ. سو ہمارے جیسے ملکوں کا جو انالیسس ہے نا کہ ہم کیا کریں، تو میرا خیال ہے یہ اسی طرح کا سوال ہے جیسے آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے کا بھی تھا، which is why I said، میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بحث ہے نا نیو پاور سینٹرز کا، مجھے لگتا ہے یہ نیو پاور سینٹرز ناٹ جسٹ ریجنل اور گلوبل کوشچن، دس از اباؤٹ اے ڈومیسٹک پولیٹیکل اکانومی، یعنی کہ معاشی، یعنی کہ جہاں تک ایک متبادل کی بات ہے، تو متبادل کیا ہمیں نظر آئے گا، کیا ہمیں آج تو مطلب پوائنٹ از، میں صرف اس کو مختصر کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے اگر ہم جیسے لوگ یا ہم جو ایک عوام کی بات کرتے ہیں، محکوموں کی بات کرتے ہیں، مظلوموں کی بات کرتے ہیں، تو then it's a different answer. If we say کہ جو اس وقت جو حکمران جو موجود ہیں وہ تو اپنی طرف سے وہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں جو کامیاب ہے ایک طرح سے، وہ اس دنیا کے اندر وہ امریکہ کے ساتھ بھی دوستی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایران کے ساتھ بھی ایٹ لیسٹ ریٹورکلی اور کسی حد تک پوزیشن کر رہے ہیں، وہ چین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، وہ گلف کنٹریز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، بٹ دیٹ از دا ہسٹورک اسٹوری آف پاکستان ایگزسٹنس کہ آپ ہر طرف سے جیو اسٹریٹجک الائنسز کرتے ہیں لیکن عوام کو تو کچھ نہیں اس کا ملا نا. سو آئی انڈرسٹینڈ یور کوشچن، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے سوال کو میں کوئی رد کر رہا ہوں، میں صرف آپ کے سوال کو ایک طرح سے کھولنے کے لیے اور اس کو مزید بامانی بنانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہمیں آئی ڈونٹ تھنک کہ کچھ جہاں میرا خیال ہے ہمارے لیے تو کوشچن پھر بھی وہی ہے which I said at the end کہ نیا پاور سینٹرز ہیں، کچھ نیا بننے جا رہا ہے، کچھ پرانا ٹوٹ رہا ہے، اس کے اندر مڈل پاورز ابھر رہے ہیں، چین ابھر رہا ہے، تو ویئر از دا سوشلزم، ویئر از the pro people element of the story, where is anything other than just وہ ایوب خان کے زمانے میں بات ہوتی تھی کہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا، کہیں نہ کہیں اس ترقی کا نتیجہ کے فائدے عوام تک بھی پہنچیں گے، تو وہ ایک طرح سے آج تک ہم انتظار میں ہے. تو یہ ہے وہ میرا خیال ہے سوال جو ہمارے جیسے لوگوں کو اس بحث میں شامل کرنا چاہیے. اینڈ اینڈ آئی تھنک دیٹ از آلسو دی آنسر ٹو یور کوشچن کہ اگر آپ ڈومیسٹکلی آپ کے پاس کوئی پروگریسو قوتیں، عوام دوست قوتیں ان ریاستوں پر عملداری قائم نہیں کریں گی،
تو نیا بھی جو بننے جا رہا ہے نا، مجھے اس میں کوئی، میں تو آسرے پہ نہیں رہ سکتا کہ کیونکہ جیو پالیٹکس تبدیل ہو رہی ہے تو وہ خود بخود ملکوں کے اندر بھی آ، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ شکریہ۔ میرے خیال میں اور کوئی دوست، بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اب ہم، میرا خیال ہے عابد کے سوال کے نتیجے میں ہم عاصم وہاں تک پہنچ گئے ہیں جو ہمارے اپنے ملک کی صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے اور سوالات ہونے چاہیے۔ آج ہم تھوڑا سا، ایک سوال اور آیا ہے۔ سمینہ، آپ اپنا سوال خود کر لیجئے پلیز۔ کریم کوشچن صاحب، ان کا سوال بڑا سمپل ہے۔ جی جی سوال، جی سوال ان کا بڑا سمپل ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو جو ان کے اگینسٹ جو رشیا اور چائنا کا جو الائنس ہے وہ کس حد تک فردر اسٹرانگ ہوگا اور فردر امپیکٹ کرے گا؟ تھینک یو ہاں، میرا خیال ہے کسی حد تک تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، مطلب اس میں جو سب سے نمایاں جو آپ کو اسی مطلب بڑھنے سے پہلے کی بات یہ اب ہو چکا ہے، وہ تو آپ نے یو اے ای کا دیکھا ہے نا، اوپیک سے اس کا نکلنا، اور ایون پاکستان کے ساتھ اس کی ذرا گرمی سردی، اور $3.5 ارب کا قرضہ فوری طور پر واپس منگوانا۔ آج کل آپ کو اگر آپ نے سنا ہوگا، ہر ہر بندے تک یہ بات پہنچی جاتی ہے کہ بہت ساروں کو بھی، لیکن پرٹیکولرلی میں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ اہل تشیع جو پاکستانی جو ہے نا یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، ان کے ویزے راتوں رات کینسل ہو رہے ہیں، ان اے سینس کہ دس از پنشمنٹ، کہ پاکستان کا جھکاؤ اگر کسی حد تک بھی ایران کی طرف تھا، تو وہ مطلب یو اے ای، بٹ اینی وے، اگر آپ اس سے بھی اس تفصیل میں نہ بھی جائیں تو جی سی سی کے اندر یو اے ای کا ایک واضح ایک فرق نظر آتا ہے، ناٹ جسٹ یو اے ای، پراپرلی بحرین اور کویت بھی اس فہرست میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو سپلٹس اور تقسیم اور تضادات تو بڑھیں گے، اور نظر بھی آ رہا ہے، اور دیٹس واٹ وی مین، آئی تھنک کہ ہم سب اس بات پہ تو متفق ہیں کہ جو پرانا جو تھا جی سی سی، پورا عرب شیخوں کے پر مشتمل ایک نظام، تیل اور گیس اور امریکی اڈے، وہ اب اس طرح تو نہیں قائم رہے گا۔ اس کے اندر اگر کوئی تیار بھی ہے تو بہت سارے اب اس طرح تیار نہیں رہے، لیکن ڈز دیٹ مین، جسٹ سو دیٹ میں اس بات کو مزید واضح کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب یا قطر یا کوئی بھی جو ملک جو یو اے ای یا بحرین اور کویت نہیں ہے، وہ کچھ پتہ نہیں بہت ہی کوئی متبادل سیاست اور معاشیات کی طرف جا رہے ہیں، وہ اسرائیل سے جنگ لڑیں گے، وہ امریکہ سے بالکل اپنا ناتا توڑ دیں گے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو آئی تھنک یو ول سی لیئرز آف کانٹرڈکشنز، اٹس لائک سینگ پاکستان، مطلب کہ پاکستان کی آپ اگر مثال لے لیں، پاکستان کی تاریخی طور پہ ایران کے ساتھ کم از کم پوسٹ شاہ ایران، اسلامی جمہوریہ ایران، اس کا کبھی بھی کوئی بہت زیادہ قریبی تعلق نہیں رہا، بلکہ دلی کا، انڈیا کا ہمیشہ زیادہ ہی ایک ایران کے ساتھ رہا ہے نسبت پاکستان۔ کیا ہمیں پچھلے جو 2-4 مہینوں میں جو کچھ ہوا، 2-4 مہینے، 2 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے، کیا ہمیں یہ پوری تاریخ بدلتی بھی نظر آتی ہے؟ Let me just give you an example. There are literally tens of thousands of Iranian students, artists who go to India every year as students, as artists، یعنی کہ کلچرل تعلق بھی ایران اور انڈیا کا پاکستان اور ایران سے زیادہ ہے۔ یہ سٹرکچرز جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا، کہ جو سٹرکچرل تعلقات ہوتے ہیں تاریخ میں، یہ کوئی 1 یا 2 واقعات کی بنیاد پہ تبدیل نہیں ہو جاتے۔ کچھ ظاہر ہے پرانی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، کمزور پڑ رہی ہیں، جہاں تک روس، چین، ایران کا ایکسس کی بات ہے، اس میں اگر آپ کو اندازہ ہے تو یعنی کہ روس سے جرمنی بھی بہت گیس لینے لگ گیا تھا، یعنی کہ باوجود اس کے کہ یوکرین کی جنگ کے، یعنی کہ دی اسمپشن دیٹ وی ہیو کہ یہ ایک، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں انسولر بلاکس آف پاور ہیں، اور وہ کسی اور بلاک آف پاور کے ساتھ بالکل متضاد ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز میں ایک چیز جو ہماری رہ جاتی ہے، جو ہم اکثر اوقات
بحث میں شامل نہیں کرتے، وہ ایکچولی سرمایہ کا منطق ہے. سرمایہ کا منطق جو ہے نا جیو پالیٹکس کا اور قوم پرستی کے نعروں سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے. It doesn't correspond to what formal political rhetoric always insists. تو which by the way امریکہ اور چین اس کی سب سے بڑی مثالیں ہیں کہ آج بھی دنیا کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز تو امریکہ اور چین ہیں، تمام کشیدگی کے باوجود. سو یس، بالکل تبدیلی ہو رہی ہے گلف کنٹریز میں پرٹیکولر. آئی تھنک وہ جو گلف کا جو کردار تھا نا ایک یونیپولر ورلڈ میں، وہ اب اس طرح تو نہیں بحال ہوگا. دیٹ ہیز چینجڈ فنڈامنٹلی. اینڈ ایران نے اس کو ایک طرح سے اس پورے اسٹرکچر کو جھٹکا دینے میں اور اس کو پش کرنے. بٹ مائنڈ یو یہ پہلے بھی اس کے آثار تھے. مثال کے طور پہ سوڈان میں اگر آپ نے کسی کو پتا ہو تو سوڈان کی خانہ جنگی میں یو اے اور سعودی عرب پہلے سے ہی بالکل اپوزٹ کیمپس میں کھڑے ہوئے تھے. سو آئی تھنک دیر سم اولڈر سیکنڈ آرڈر کانٹرڈکشنز جو اب بڑھیں گے. اینڈ آئی تھنک if the question is a clear split, no. I think splits of different levels, but clear کہ آپ کہیں کہ یہ بلاک اور وہ بلاک، مجھے فی الحال نہیں. آنے والے وقت میں یقیناً اگر چیزیں اس طرح بڑھتی ہیں تو ممکن ہے، بٹ فی الحال کلیئر سپلٹس along کہ جی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک بلاک ہے اور وہ ایک بلاک ہے اور وہ بالکل آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں، ابھی نہیں. not in the immediate future. ایک سوال اور آ گیا ہے. کامران عباس آپ بات کر لیجئے پلیز. جی عاصم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 ضرور. عاصم صاحب یہ بالکل آخر میں جو آپ نے بات کی وہ بالکل یہی سوال تھا اور آپ نے ایسا لگا کہ بالکل جواب دے دیا میرا. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ مطلب رومانٹیسائز کر رہے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے، کوئی دوسرا بلاک بن رہا ہے. حالانکہ بالکل اس کو دوسری طرح دیکھیں تو ہر آدمی، ہر ملک جو ہے وہ اپنا اپنا پورا کر رہا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے چیزوں کی لوٹ کھسوٹ کے اندر. آپ تائیوان آپ کے پاس، یوکرین آپ کے پاس، میں یہ وینزویلا کو کھا جاؤں گا، ایران کو کھا جاؤں گا. اور ایسا اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی پاور جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر رہی ہے کسی بھی سپر پاور کو یا کسی بھی امپیریلسٹ پاور کو. یوکرین میں رشیا چڑھ دوڑا تو امریکہ نے کیا کر لیا؟ ہلکا پھلکا کرتے ہیں پیچھے سے. یا ایران کے اوپر اگر آ گیا تو چائنا رشیا نے کیا کر دیا، یا تائیوان میں کوئی کچھ کر لے گا، جس انداز میں ہی کر لے گا تو کیا کر لے گا. تو میرے خیال میں ہم بہت زیادہ رومانٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کولڈ وار کے زمانے میں ایرا میں چلے جاتے ہیں کہ اب یہ بلاک گیا، اب دوسرا بلاک آئے گا، اس طرح کا. تو آخر میں بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سر. بالکل صحیح ہے. ہاں مجھے سچ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں نہیں، آپ اس پہ بات کر بھی چکے تھے، وہ آپ ہی کی بات کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے. ریاض اگر آپ ہیں تو زبیر کا بھی سوال. زبیر پلیز بات کیجئے، آپ کا سوال امپورٹنٹ ہوگا. زبیر ہمارے بہت ایکٹیو ہیں. السلام علیکم سر. میں یہ آپ کا جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ریسنٹلی ٹرمپ نے چائنا کو وزٹ کیا ہے تو اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں، جیو اسٹریٹجیکلی اور پولیٹیکلی اس کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ اور زبیر. میں اس کو جی سوری پلیز. اچھا، ایک سوال اور تھا کہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، آپ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایک جب ہم شفٹ کرتا ہے، ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے اس وقت، گلوبل آرڈر، ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں کہ شفٹنگ ہو رہی ہے، اس کی وہ چینج ہو رہا ہے. کچھ انڈیکیٹرز اگر آپ ہمیں بتائیں. ایکچولی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یا OIC ہے یا ہمارا جو جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا نا کہ نیشنز لیگ آف نیشنز جو ہے وہ کولیپس ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، اور پھر جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کا کوئی رول ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہیں ہر طرح سے. یہ جو ہمارا ایک آئل سپلائی ہے، ساری سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، لیکن کوئی بھی اس وقت ایکشن نہیں لے رہا ہے، یا ہلکا پھلکا سا ایک کہا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی
ایکشن نہیں لیا جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ جی زبیر. دیکھیں جہاں تک ٹرمپ کا چین جانا، دیکھیں یہ تو خیر بہت پہلے سے طے تھا، اور میرے خیال یہی تو ایک کمپلیکسٹی ظاہر کرتی ہے عالمی سیاست، یا ایون بلکہ اس سے بھی زیادہ معاشیات کا، کہ یہ دونوں ملک ہوں یا بظاہر ایون جو بڑے بڑے میں آپ چین اور ہندوستان کی بھی ایک ویسے ہی میرے ذہن میں آ رہا ہے. چین اور ہندوستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ دشمن ہیں، اور بالکل ان کے متضاد مفادات ہیں، اور یہ بالکل جیو پولیٹیکل الائنمنٹس میں بالکل ایک اپوزٹ کیمپس میں ہوتے. بٹ چین اور ہندوستان کی اگر آپ تجارت کے فگرز دیکھیں گے ٹھوس، تو آپ کو پتہ چلے گا ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اینولی. So, China and the US, of course, are the most obvious example of that. تو یہ اصل میں سرد جنگ کے دوران جب ہم جیو پالیٹکس کا لینس سے چیزوں کو دیکھتے تھے، تو ایک بڑا فرق یہ تھا کہ معاشی طور پر سرمایہ کے منطق کے لحاظ سے عالمی یا یونیورسل، جو یونیورسلائزنگ ٹینڈنسی ہے نا، مارکس کہتا ہے گرونریس میں کہ سرمایہ کی ایک یونیورسلائزنگ ٹینڈنسی ہے. یونیورسلائزنگ ٹینڈنسی سرمایہ کا آج سے 60 70 80 سال پہلے اتنا نمایاں اور اتنا ڈیولپ نہیں تھا جتنا آج ہے. اور جس فیز آف کیپٹلزم نے یونیپولر ورلڈ کے نام سے جو آغاز کیا، اس میں چین کا بالخصوص امریکہ کے ساتھ ایک، اور چینی اور امریکہ سرمایہ کا ایک ایسا گٹھ جوڑ بنا لیا تھا کہ جس کو یہ آپ اس طرح ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ان کی ریاستیں جو ہے نا، یہ اس کو ختم کرنا چاہیں گی یا بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا چاہیں گی. ہاں آف کورس سرمایہ اور سرمایہ داری کی تاریخ میں مشترکہ مفادات ایک طرف، لیکن ریاستوں کا پھر بھی آپس میں لڑنا، اور لینن کا مشہور تھا اینٹی امپیریلسٹ رائولریز کا ہونا. تو یہ مطلب میرا مقصد ہے کہ ہمیں ساری یہ عوامل کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو سوچنا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ آفٹن ہم اس چیز کو بحث میں نہیں لاتے کہ چین اور امریکہ کے معاشی تعلقات، اور جو آپ سپلائی چینز کی بتائیں نا، سپلائی چینز، گلوبل سپلائی چینز کا جو پورا تصور ہے، جو پورا اگر آپ اس کی مادیات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب دنیا کی، مثلا ہمیں ایک زمانے میں سوچتے تھے نا کہ ہمارا ایک تصور تھا کہ فیکٹری ہوتی ہے، مزدور ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے، وہ خام مال لاتا ہے، وہ وہاں پہ مزدور کام کرتا ہے، وہ سرپلس پروڈیوس کرتا ہے، اس سے سرپلس ویلیو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. اب تو دنیا کے بہت ساری پروڈکشن کے جو پروسیسز ہیں وہ they take place in multiple geographical locations. یعنی کہ ایک چیز کو بنانے میں بھی آپ 4 4 6 6 ملکوں میں آپ، اور مختلف کمپنیوں اور مختلف یعنی کہ کیپٹلز یعنی سرمایہ دار جو ہے نا اس میں ایک طرح سے انوالوڈ ہیں. اگین جسٹ ٹو گیو یو اندر ایگزامپل، ایک زمانے میں ہم نیشنل بورژوازی کی بات کرتے تھے کہ ایک ایسا سرمایہ دار ہوتا ہے جو سامراج مخالف ہوتا ہے. آنیسٹلی مجھے اب دنیا میں نیشنل بورژوازی کا تصور اتنا کوئی ایک طرح سے آپریٹو نظر نہیں آتا. آئی تھنک موسٹ کیپٹل از گلوبلائزڈ، از ملٹی نیشنل. تو چین اور امریکہ اور ٹرمپ کا جانا، اور اگر آپ نے سنا ہوگا نا، ٹرمپ نے 2 3 بیان بھی دیے کہ ہم نے بہت زبردست تجارتی معاہدے کیے. نہیں، ٹرمپ جیسے بیسکلی ایک خود کی بھی اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے، وہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ ایک سرمایہ دار ہے، وہ روس میں بھی اس کا کاروبار ہے، دنیا بھر میں اس کا کاروبار ہے. وہ تمام ملکوں، اور جو رائٹ ونگ اینٹی امیگرنٹ نیشنلزم کی پچ پہ وہ جب پالیٹکس کھیلتا ہے، وہ سب کچھ اس کے اپنے معاشیات، اپنے کاروبار میں اس کے بالکل برعکس آپ کو نظر آئے گا. سو I think that's how I think about this question, and I think that's why I'm saying کہ یہ بحثیں ہمیں اس زاویے سے کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کشیدگی نہیں ہے، نئے پاور سینٹرز نہیں ہیں، جیو پالیٹکس میٹر نہیں کرتا، یہ جنگیں نہیں ہو رہی، یہ تضادات نہیں ابھر رہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ جو چیزیں ہم زیر بحث نہیں لاتے، جب ہم ان چیزوں کا پر بحث کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم شامل کریں، تاکہ ہمیں تمام یعنی کہ باریک بینی سے ہم سب چیزوں کو دیکھ سکیں.
And generally I would say کہ ایک اور بھی سوال تھا کہ بھی ہمیں کیا اس کے برعکس. دیکھیں برعکس تو اس کو زیرو سم گیم. کیپٹلزم از اے زیرو سم گیم. گلوبل کیپٹلزم از اے زیرو سم گیم. ایون اے گرین کیپٹلزم رینیوبل انرجی والی کیپٹلزم از اے زیرو سم گیم. یہ تو ایک متبادل عالمی اور ملکوں کے اندر کا ایک نظام ہے جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں, جو کہ ایک متبادل دنیا کا اور ایک مشترکہ مفادات کا اور گلوبل پراسپیرٹی کا محکوم اقوام اور عوام کی خوشحالی کی ضمانت دے سکتا ہے. باقی تو I don't see anything other than a zero-sum game in various forms. I would like to add something. سر یہ ہینری کیسنجر نے ایک بار کہا کہ it may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal. اب پاکستان کی دوستی امریکہ کے ساتھ بہت اچھی چل رہی ہے, یہ ہمارے لیے فیوچر میں کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے, یا ابھی بھی کتنا ڈینجرس ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, آپ کو نہیں, جنرلی پاکستان کے عوام کو امریکہ کے دوستی سے کچھ نہیں ملا. ذلت ملی, خواری ملی, معاشی تنگی ملی. گزشتہ 50-60 سال سے پاکستان نے کبھی جہاد تو کبھی دہشت گردی کے نام سے امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے پشتون عوام کو تو سوائے خون اور خون کی ندیاں نجاور کرنے کا اور کچھ بھی نہیں دیا. جو پاکستان ہے نا, پاکستان ایز این انالیسس, یونٹ آف انالیسس, دیٹس پریسائسلی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہمیں کم از کم اس کی بات کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو دوستیاں ہیں نا حکمرانوں کی یا جیو پولیٹیکل لیولز پہ, میں تو یہاں پہ جس شہر میں رہتا ہوں اور جس میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا, آپ اندازہ کریں سرینا ہوٹل میں جہاں پہ یہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے ہیں, سرینا ہوٹل کے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ, یعنی کہ اسی امن کے نعرے کے ہوتے ہوئے وہاں ہمارے شہر کے محنت کشوں کے, کچی آبادیوں کے مکینوں کے, قدیم دیہاتوں کے ہزاروں لوگوں کی بے دخلیاں ہوئی, اور جیسے لٹرلی ایک جنگ, ایک طرف امن کی بات ہو رہی تو دوسری طرف عوام پہ جنگ ہو رہا. سو یہ جو پاکستان ہے اور دوستی ہے اور یہ سارے جو تصورات ہیں, these all need to be interrogated from the perspective of people, not just from assuming کہ جی ایک وہ جو یونٹ آف انالیسس ہے ریاست, وہی ایک یونٹ آف انالیسس ہی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ تو ہم تو کر سکتے ہیں نا, ہمارے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہم تو ایک اوپن فورم کے اوپر یہ بحث کر رہے ہیں, تو ہمیں تو کم از کم ان چیزوں کو اس سے ہٹ کر یا اس سے آگے یا اس اگلے لیول پر بھی یہ بحث کو لے کر جانا چاہیے. میرے خیال میں کافی گفتگو ہو گئی, سیرات البحث تھی, اور آج تھوڑا سا ہم نے دوستوں کے لیے کھولا بھی کہ وہ آپ سے براہ راست بات کر سکیں, اس کا بھی ان سب کو فائدہ ہوا ہوگا. ریاض, آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہے؟ نہیں, بہت اچھی بات چیت ہوئی. یہ جو عاصم نے پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس پہ جو کمنٹ کیا اور جس کو آپ نے کہا کہ اس پر بات ہونی چاہیے, میرے خیال میں اس پر تو دوبارہ ایک لارجر جو ہے کانٹیکسٹ میں بات ہونی چاہیے. عاصم حمزہ صاحب نے جو اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اور پاکستان یو ایس ریلیشن میں 50s آنورڈ جو ملٹری کا رول جو کیا تھا مصدق کی گورنمنٹ کے بعد اس مڈل ایسٹ میں ظاہرہ, تو ابھی لگ نہیں رہا آپ کو کہ جی پاکستان کی آرمی نے اپنے اس رول کو اگر کہیں ویک ہوا ہے, تو وہ جو حمزہ صاحب کہتے تھے کہ جی انٹرنل کانفلکٹ 3 ایکٹرز کے بیچ میں آربیٹریشن کا رول پلے کرتی ہے, تو یہ فیسیلیٹیشن کا رول انہوں نے انٹرنیشنلی جو بھی پلے کیا ہے, اس سے اس کی انٹرنل معاملات پہ گرپ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. جو ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے کہ سرینا سے 1 کلومیٹر دور جو ہے اتنی ان کی اسٹرانگ وہ ہوا ہے کہ ایون کہ مشرف کے زمانے میں بھی آپ بھی لڑے, ہم بھی ساتھ لڑے کہ پکڑا جو لینڈ تھی اس پہ کچھ نہ کچھ تو جوڈیشری کا سٹینڈ ہوتا تھا. تو جوڈیشری بالکل ہینڈز اپ کر کے کھڑی ہو گئی ہے, ہر چیز کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جائے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے جو حالات کر دیے ہیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے پوری پولیٹکس کا جو حال کر دیا, اور اکانومی کے اندر جس طرح جو مڈل کلاس
का खात्मा, और फिर थर्ड जो है वो इंटरनेशनली भी एक जो है ना सोल स्पोक पर्सन जो बन गई है, तो उसका फिर मतलब लॉन्गर रन में क्या लग रहा है कि ये फिर ये दोबारा इसका वो जो आप लोगों का एक आइडिया था कि कुछ ना कुछ वीक होगी, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू कि किस तरह ये आगे जाने वाले? जी थैंक यू। जी रियाज साहब, बिल्कुल आप खुद ही आपने एक तरह से वजाहत कर ही दी है कि ये इसी तरह है। ये बार बार हुआ है। कभी तो हम वाकई सोचते हैं कि यार अल्लाह ताला की इनकी खास नेमत है जर्नैलों पे, कि इनके अंदरूनी हालात या लेजिटिमेसी बहुत ही सवालिया निशान होती है, तो कोई बैरूनी हालात उनको फिर से एकदम से बहुत ही नुमाया एक मकाम पर ले जाती है। वो ज़ियाउल्लाह के साथ भी ये हुआ और मुशर्रफ के साथ भी ये हुआ। तो इसमें कोई आई थिंक दो राय नहीं है कि अगर आप आज से एक साल पहले या आजकल आप मार्का हक का बहुत चल रहा है, साल पूरा हुआ है, तो मोदी ने ही एक तरह से इनको एक मौका फराहम किया। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, क्योंकि अगर आप अप्रैल 2025 में चले जाएं तो बिल्कुल ऐसी सूरत नहीं थी। बहुत सीरियस लेजिटिमेसी क्राइसिस था हुकूमत का, हाइब्रिड रेजीम का। और अब तो हाइब्रिड रेजीम का लफ्ज भी गुज़श्ता कई महीनों से कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, और बस एक वाहवाही है। और पाकिस्तान का एक कमाल किरदार की ही बात हो सकती है, और अंदर खाने जो कुछ हो रहा है, बस वो अगर वो कुछ बात होती है तो महदूद है, और कि बहुत ही मार्जिन्स पे है। सो यकीनन बिल्कुल आपने हमजा अल्वी का हवाला दिया। दिस इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल, मैंने इसलिए कहा ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है ना, ये वाकयाती बात तो नहीं है। यकीनन वाकयात या कंटिंजेंट इवेंट्स उस स्ट्रक्चर ऑफ पावर को ही रीइंफोर्स करते हैं, गाये बगाए उसके बरक्स भी ट्रेंड्स को बढ़ा देते हैं। बट मजमूई तौर पर स्ट्रक्चर ऑफ पावर की हम इसलिए तो बात करते हैं कि इंपीरियलिज्म हमारे स्ट्रक्चर ऑफ पावर में ही entrenched है। एंड इन दिस केस आई मीन के वॉशिंगटन, पेंटागन, यूएस इंपीरियलिज्म। तो दैट्स मतलब मेरा ख्याल है कि कोई भी सोचने समझने वाले बंदे के लिए ये जायजा आसानी से लिया जा सकता है। एंड एक और भी पहलू है इसमें, जैसा ना मोदी का मैंने इसलिए हवाला दिया क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री का, या आप जो हमजा अलवी साहब कहते थे ना, ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री ओलिगार्की, व्हिच इज स्पेसिफिक टर्म दैट ही यूज्ड, उसमें जो उनका एक बहुत ही आइडियोलॉजिकली जो एक सबसे अहम हथियार है, वो तो इंडिया दुश्मनी है। आज से तो नहीं है, हमेशा से है। ये इस चीज को भी एक बहुत तकवीत मिली है अगेन मई 2025 के बाद। और फिर आलमी और रीजनल की सतह पे ईरान और अमेरिका के खिलाफ के साथ, माइंड यू, ट्रम्प का बहुत ज्यादा इस रेजीम के हामी होने का भी डायरेक्ट ताल्लुक उसी वाकये से होता है जब पालगम हुआ और ट्रम्प ने बार बार कहा कि मैंने सुलह करवाया, और ये और मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल और सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो ये यकीनन ये कुछ स्ट्रक्चर जो पुराना एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है। ये नहीं, ये तो नहीं है कि हर चीज बिल्कुल ऐसी है जैसे 50s में थी, बट यस, आई थिंक एट अ ब्रॉडर लेवल ऑफ एनालिसिस इट्स क्वाइट क्लियर कि जमहूरी सवाल जो, कौमी सवाल जो है, ये सवाल जो है वो इस अरसे में बिल्कुल पीछे गया है, और बस अब एक डिप्लोमेसी और आलमी सतह की बातें ही हो रही हैं। दिस इज नॉट न्यू, ये पहली बार नहीं। तो आप सबका शुक्रिया कलीम साहब और बाकी जो भी साथी आज शामिल हुए, इससे पहले और जो I'm इससे sure इस पहले गुफ्तगू को और जारी आसिम, रखेंगे। जी शुक्रिया आसिम। इससे पहले कि हम सब बंद करें इसको, एजाज कुरैशी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो शुक्रिया अदा करेंगे आप सबका, खासतौर से आपका। लेकिन एक मैं इतला जो है दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने ये बात तय की है
जो कि बहुत अरसे से इसके ख्वाहिशमंद थे हम, कि 1857 का जो एक वाक़या है सब कॉन्टिनेंट की तारीख का अहम, उस पर हम हर साल एक जो है वो यादगार लेक्चर का इंतज़ाम करें। हम उसमें सेमिनार्स करेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहला जो हमारा है वो हम शुरू कर रहे हैं हमारे एक बहुत ही अहम इस पाकिस्तान की तारीख में डॉक्टर मुबारक अली, जो पीपल्स हिस्ट्री के हवाले से चीज़ों को देखते हैं, उनका लेक्चर है। उसके उनके साथ डॉक्टर अली रज़ा जो लम्स में पढ़ाते हैं वो उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो 23 तारीख को शाम को हम 7 बजे 6 बजे हम मिलेंगे। मैं इसका इनविटेशन आज रात से ही जो है सर्कुलेट करना शुरू कर दूंगा। तो आप सब दोस्त इसको ज़रा सा जहन में रखिएगा और शामिल होने की कोशिश कीजिएगा। एजाज साहब, आप प्लीज़ शुक्रिया अदा कर दीजिए तमाम मेहमानों का। गुजारिश ये है कि 1-2 मिनट के लिए मुझे 2-4 सवाल थे आसिम साहब से पूछने के लिए, और मेरी 2-3 मुलाकातें इनसे हैं आपसे डॉक्टर साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेलों में कराची में। अब आपने जो ये बात की सारी, इट वाज रियली वंडरफुल स्पीच दैट वी लिसन टू. I wanted that if this is described and written in Urdu, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इन्होंने आज बात की है, तो अगर इसको हम उर्दू में करें और फिर इसको सिंधी में करें, कि जो हमारे नौजवान हैं यूनिवर्सिटियों में, उनके लिए ये चीज पहुंचनी चाहिए। क्यों, आसिम साहब बड़ा अच्छा लिखते हैं, रेगुलर लिखते हैं, डान में लिखते हैं, मैं इनको पढ़ता रहता हूँ, मगर मैं चाहता हूं कि इसको हम उर्दू और सिंधी में भी ले आए, ताकि ये बहुत जरूरी है। कराची में और इंटीरियर सिंध में सूरत हाल जो है, वो लोग इतना पढ़ते नहीं हैं, उनके पास चीजें जाती नहीं हैं। ये चीजें जो इन्होंने कही हैं, देयर सो ब्यूटीफुल, सो गुड, के सवाल भी अच्छे हुए हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर ताल्लुकात, ही यूज दिस वर्ड. This needs to be explained in little detail how these can be solved, and जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो इस किस्म की और भी कई चीजें जो मैं पूछना चाहता हूं, मगर अब वक्त क्योंकि कम है, तो मेरी गुजारिश है कि जब आप कराची आए तो हमसे राब्ता करें, तो आपसे मिलके बैठें और 2-4 बातें करें, क्योंकि इर्तिका एक पाकिस्तान का अहम इंस्टीट्यूट है, बल्कि बन चुका है, और जो रेगुलरली हम इस पे काम कर रहे हैं, और मैं तो दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि मुझे उन्होंने आगे ले आए हैं। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई मस्ट थैंक यू अगेन, एंड थैंक कलीम साहब एंड कामरान साहब, एवरीबॉडी, that you have put us in a very wonderful lecture program today. Thank you very much. शुक्रिया।